اور ہم صرف یہ کہیں گے کہ میری مرضی کا کوئی وہ گھر ہے، کوئی انسان ہے، مرضی کا ٹائم ہے تو میں جاؤں، نہیں تو میں نے نہیں جانا. تو ہم اپنے آپ کو اپرچونیٹیز کو وہاں پہ جب کلوز کرتے ہیں تو اس سے ہمارے مسائل کم نہیں ہوتے، بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح سے ایک اور کام جو ہمیں کرنا ہوتا ہے کہ اپنے دل کے اندر کوئی انرجی لیول بڑھانا ہوتا ہے. اور دل کا انرجی لیول جو ہے وہ کیسے بڑھتا ہے؟ آج کل کے دور میں لوگ کہتے ہیں جی میڈیٹیشن سے بڑھتا ہے، مائنڈ فلنس سے بڑھتا ہے. اور ہمارے لیے تو یہ کام اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا ہوا ہے کہ ہم جب 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگتے ہیں صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. تو آپ دیکھیں آٹومیٹیکلی ہماری اویئرنیس آف دیٹ مومنٹ جو ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے، دل میں وسعت جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اور اسی طرح ہم وہ جو دل ہوتا ہے نا، دل میں جو دکھ درد ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے بیان کرتے ہیں، سجدے میں گرتے ہیں. انما اشکو بثی و حزنی اللہ، جو بھی دکھ پریشانیاں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ جو بھی میرے دکھ ہیں میرے رب وہ تیرے آگے میں بیان کر رہی ہوں. میرے رب اس میں کوئی انگریٹیٹیوڈ نہیں، کوئی ناشکری کی کیفیت نہیں. آئی جسٹ وانٹ ٹو لائک پور آؤٹ مائی ہارٹ ٹو یو. جتنی میری ایموشنل پین ہے میں اس کو ریلیز کر رہی ہوں. اور وہاں سے ہم اپنے آپ کے ساتھ بھی ڈیپلی کنیکٹ ہونا سیکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم اپنے رب کے ساتھ بھی ڈیپلی کنیکٹ ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں یہ جو ڈیپر کنیکشن ہوتے ہیں نا، یہ ہمیں ڈسکلوجر بھی دیتے ہیں، ہمیں ہمارے بارے میں بتاتے ہیں، ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ مختلف انسانوں کے ساتھ ہم نے کیسے کنیکٹ ہونا ہوتا ہے. اور اپنے لیے ہیپی ہارمونز ریلیز کرنا سیکھیں. اب تو اس کے اوپر لوگ بہت بات کر چکے ہیں، آپ کو آئی ایم شیور اس کے بارے میں اویئرنیس ہوگی کہ یہ پرنسپل یاد رکھنا، جب ہم اپنے دل کو کھولنا چاہتے ہیں نا تو ہم اپنے دل کو کھولنے کی اور دل کے اندر خوشیاں لانے کی ذمہ داری جو ہوتی ہے نا وہ اور افراد کو نہیں دیتے، کیونکہ یہ ہم بہت بڑی غلطی اور سمجھے بلنڈر کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا، یہ دوسرے لوگ جو ہے نا وہ ذمہ دار ہیں، وہ رسپانسبل ہیں کہ جی یہاں پر کوئی بھی مجھے خوشیاں دے، میرے لیے کام کریں. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے دل کو کھولتے ہیں نا تو آئی ایم رسپانسبل فار مائی اون ہیپینس. اور میں اکثر ہوتا ہے کہ کہیں آؤں جاؤں، چاہے لوکل کوئی کہیں کلاس ہے، کوئی ایکٹیویٹی کر رہی ہوں، اور میں جب سب کو آ کے بتاؤں کہ مجھے بہت مزہ آیا، بہت اچھا لگا، تو مجھے سب کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے کہ یو ور ویری یو گاٹ آل دا پروٹوکال، یا بہت آپ کو انٹرٹین کیا گیا. تو میں کہتی ہوں نہیں، یہ بات نہیں ہے. کئی جگہوں پہ بالکل کوئی پروٹوکال نہیں ہوتا، بالکل کوئی انٹرٹین نہیں کیا جاتا، بہت سی مشکلات بھی آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اٹس یور انر پیراڈائم کہ آپ اندر سے کیسا محسوس کرتے ہیں. اور وسعت قلبی کے ساتھ جب آپ معاملات کو لے کے چلتے ہیں تو آپ دیکھیں جو میں نے شروع میں بات کی تھی، اپنے گناہوں کے بعد اپنی اصلاح کرنا آسان ہو جاتا ہے. آپ کے دکھ تکالیف ہوتی ہیں ان کو مینیج کرنا آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح سے لوگوں نے جو ہمیں ہرٹ کیا ہوتا ہے اس کو سہنا اور اس کے مطابق ہیلدی باؤنڈریز بنانا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ان تمام معاملات کو صحیح طرح سے لے کر چلیں، صحیح طرح سے ان کے بارے میں سوچیں اور انڈرسٹینڈ کریں کہ دل کا کھلا ہونا، دل میں وسعت ہونا ایک مسلمان کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے. تو میں نے چند آپ کو پریکٹیکل ٹپس دی ہیں. مجھے تو ماشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوا آپ کی باتیں سن کر. ماشاءاللہ واقعی دل کے بند ہو جانے کی کیفیت کبھی کبھی ایسی ہوتی ہے، اور خود کو اکنالج کرانا، پھر نگیٹو بلیف سے خود کو اس سے باہر نکلنا، خود کو چیلنج دینا. اور سب سے بڑی بات جو مجھے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 اس وقت یاد آ رہی تھی کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ تمام گناہوں کا معاف کرنے والا اور وہ یقیناً بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے. تو جو چند باتیں جو آپ سے میں نے اخذ کی، یہ کہ سچ مچ اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرنا ہے. یہ یقیناً ہو گئی ہے کوتاہی، یا میرا دل زخموں سے چور ہے، یا جو کچھ بھی ہے جو پاسٹ ہے اس سے باہر نکلنا ہے اور اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننا ہے. اس کے علاوہ بے انتہا دعائیں، صبر و صلات سے مدد، اور خود سے ریکنیکٹ کرنا، اور پھر رب سے ریکنیکٹ کرنا خود کو. جی بہت بہت ہی اچھی لگی باتیں آپ کی، الحمدللہ.
یہ کویشچن بھی آیا ہوا ہے کہ لیٹنگ گو کو تھوڑا اور ڈیفائن کر دیجیے پلیز. دیکھیں لیٹنگ گو کیا ہوتی ہے کہ جو چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے، تکلیف دے رہی ہے، اس کو ریلیز کر دینا. اور خاص طور پہ وہ والی بات جس کو اپنے اندر رکھنے سے صرف آپ کے اندر گھٹن پیدا ہوتی ہے اور آپ کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا، تو آپ اس کو ریلیز کرتے ہیں. جیسے اگر آپ کے کمرے میں کوئی بھیڑ آ جائے، ویسپ آ جائے، تو آپ اس کو اندر نہیں رکھتے کہ ہائی چلو معصوم سی. آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کو ڈستی جائے گی یا ڈس لے گی اور وہ آپ کو ہی تکلیف دینے والا مرحلہ ہو جائے گا نا. تو اسی طرح سے مثلاً اگر ہمیں کسی نے کوئی کسی طرح سے تنگ کیا، ہمارے ساتھ زیادتی کی، اور ہم کہہ رہے ہیں میں اسے کبھی معاف نہیں کر سکتی، کبھی معاف نہیں کروں گی، جب ہم اس طرح کی بات بولتے ہیں تو ہم اس تکلیف کو اپنے اندر اور پختہ کر رہے ہوتے ہیں. تو مسائل ہمارے اندر بڑھیں گے. دوسرا انسان تو پیزا برگر کھاتا ہوا ہمارے پاس سے گزر جائے گا، خوشیاں مناتے گزر جائے گا، بلکہ ہم اس پہ اور زیادہ کڑنا شروع کر دیں گے کہ کس طرح سے یہ اس طرح سے خوش رہ لیتے ہیں لوگ اور لوگوں کو احساس نہیں ہوتا. مسئلہ ہمارا ہوتا ہے کہ ہم نے لیٹ گو نہیں کیا ہوتا. اسی طرح اگر آپ کے ساتھ کوئی 4 سال پہلے، 6 سال پہلے بچپن میں کوئی مسئلہ ہوا، تو اس میں بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے اس درد کو سمیٹ کے اپنے اندر رکھنا ہے، بار بار اس کے اوپر بات کرنی ہے، اس کو لیٹ گو کر دیں، اس کو چھوڑ دیں، اپنے آپ کو بتائیں اس کو مجھے ہیل کرنا ہے. تو جب ہم اس کو اندر رکھ کے بار بار تر و تازہ کرتے ہیں، روز اس کو بریکنگ نیوز کی طرح پڑھتے ہیں، تو وہ ہمارے مسائل جو ہوتے ہیں نا وہ پھر اور بڑھ جاتے ہیں. پیرنٹنگ کے لیے یا اپنی اصلاح کے لیے کوئی بھی ایزی وے آؤٹ نہیں ہوتا. ہمیشہ آپ کو اس کے لیے محنت ہی کرنی پڑے گی. جو لوگ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور بہت مشکل سے میرا نمبر لیتے ہیں، میرا کانٹیکٹ لیتے ہیں، اور جب مجھ سے پوچھتے ہیں تو میرے پاس کوئی ون لائنر نہیں ہے جس سے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں. اٹس اے پروسیس. اس کے لیے آپ کو ہر وقت ایکٹیو لرنر بننا پڑے گا، اور اتنا کنٹینٹ جو آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے اور آپ کے لیے اویلیبل کیا گیا ہے فار فری، آپ اس سے فائدہ حاصل کریں. ایک اور یہ کہہ رہی ہیں کہ سم ٹائمز ہم کسی گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں بٹ نفس سوا ہو جاتا ہے. ہم کچھ ٹائم کے لیے اس گناہ کو نہیں کرتے بٹ پھر کرنے لگ جاتے ہیں. گلٹ کا فیز سٹارٹ ہو جاتا ہے. پھر اللہ سے دوری. نظر کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، جب ہم سے کوئی گناہ ہوتا ہے نا اور اس کے بعد ہم توبہ استغفار کرتے ہیں، ہم آئندہ اپنے لیے قسمیں وعدے کھاتے ہیں کہ ہم بالکل یہ کام نہیں دوبارہ کریں گے، تو اب اس کے بعد ہمارے پر ایک اور یعنی کہ اس سے نیکسٹ اسٹیپ پہ ہمیں جانا چاہیے جس پہ ہم نہیں جا رہے ہوتے. نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پورا انالیسس کرنا ہوتا ہے لکھ کر کے یہ جو ریپیٹڈ پیٹرن میری لائف میں ہیں اس میں مجھ سے کیا غلطیاں بار بار ہوتی ہیں، یا کہاں پر میں کسی سچویشن کو ہینڈل نہیں کر پاتی. جب آپ اس کو لکھتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں، پریپیئر کرتے ہیں، وہ طریقہ سکھاتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم جب یہ مسئلہ آئے گا، یہ سچویشن آئے گی تو میں نے کیا کرنا ہے، قرآن و سنت میری اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرماتا ہے، تو وہاں سے پھر آپ کو مزید گائیڈ لائن ملتی ہیں. صرف سٹاپ کرنے سے تو نہیں ہوتا نا. مثلاً ایک بچہ وہ ایگزام میں فیل ہوا اور وہ صرف لپ سروس سے کہتا ہے نہیں انشاءاللہ میں نے اگلی دفعہ پڑھنا ہے اور میں نے نا اچھے نمبر لینے ہیں، لیکن وہ ان ریالٹی کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا. اگلی دفعہ پھر اسی طرح سے پہلے گیم کھیلتا رہتا ہے، آخری دن پڑھنے بیٹھتا ہے اور اس دن پھر پریشان ہو جاتا ہے. تو اس سے تو مسئلہ نہیں حل ہوتا نا. اس کو پھر کیا کرنا ہے، اس کو پوری پلاننگ کرنی ہے کہ کس سبجیکٹ میں میری ویکنیس ہے، کہاں پہ مجھے کون سا کام کرنے کی ضرورت ہے، اسی سے چیزیں بہتر ہوں گی، ادروائز نہیں ہو سکتی. یہ ایک اور سوال ہے جی کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، یہ غم مجھے کھاتا رہتا ہے، کیا کروں؟ یہ مشکل سچویشن ہوتی ہے جب شوہر کا انتقال ہو جائے، اپنے کسی پیارے کا ہو جائے. اسی لیے تو ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہم اللہ کی ہی طرف سے آئے ہوئے ہیں. تو جب ہم موت کو ایک حقیقت کے طور پہ لیں گے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنے پیاروں کو جاتے ہوئے دیکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کب اللہ تعالیٰ نے کس کو لے جانا ہے، اور رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو رزق کی شکل ہمیں دی ہے، اللہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری زندگی میں چیلنج آئے گا، کوئی شخص چلا جائے گا تو وہ ہمارا رزق بھی لے جائے گا. رزق ہمارا اللہ کی طرف سے آنا ہے. زندگی کے مسائل ہمارے اللہ نے حل کرنے ہیں. تو پھر ہمیں اپنے اوپر جو وہ کیفیت طاری ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے، جسے گریف کہتے ہیں، اس کے پروسیس کو انڈرسٹینڈ کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا یہ کہہ رہی ہیں آئی ایم اے ٹیچر، آئی ٹیچ بوائز. اس طرح انٹریکشن ہوتا اور نظر کی حفاظت میں کرنا چاہتی ہوں بٹ اس سچویشن میں کیسے کروں؟ دیکھیں اس میں جو قرآن میں جو فارمولہ ہمیں دیا گیا نا، یغضوا من ابصارہم،
کہ نظروں کی حفاظت کی جائے، وہ من ابصارہم ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ہم نظریں نیچے رکھیں، یہ پاسبل نہیں ہے. اسپیشلی اگر آپ پروفیشنل ہیں، کہیں پہ آپ کی مردوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے، اس میں یہ کہ جہاں پر آپ کی دل میں کوئی چاہت آئے، کوئی غلط اٹریکشن آئے، وہاں پر آپ نے نگاہ کو نیچے کر لینا ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے لیے مشکل پروسیس ہے تو اپنی اوور آل زندگی کو ٹھیک کریں. اور اگر لگتا ہے کہ پھر بھی مشکل پروسیس ہے تو ایسی نوکری کو پھر اوائڈ کریں. پھر یہ نہ بات کہیں. مجھے بہت سے لوگ جب ایسی بات کہتے ہیں کیا کریں مجبوری ہے، تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی ایسا معاملہ نہیں دیا جس میں مجبوری ہو کہ ہم حرام ڈومین میں جائیں یا اپنے آپ کو کسی رسک پہ ڈالیں. ہمیں پھر وہاں سے اپنے آپ کو بچا کر ہی گزرنا ہے. تو یہ بات جو ہے نا میں ہضم نہیں کر پاتی. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ ایک نہیں اپروپریٹ طریقہ. اچھا، I want to pose a question. ہماری ریسنٹ سورہ روم بھی چل رہی تھی، اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کا بیہیویئر بتایا کہ جب خوشی آتی ہے تو یہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت آتی ہے، اور جب کوئی تکلیف آتی ہے اپنے ہی ہاتھوں کے گناہوں کی وجہ سے تو انسان بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے. یہ اپنا تو ان کا بتایا تھا. اینڈ ان ٹوڈیز سیشن آئی واز وانڈرنگ کہ جتنی کنورسیشن ہماری ہوئی ہے تو اٹس لائک کہ سوری فار دا بیک گراؤنڈ نائز پلیز. So it was like how our heart is affected by the behaviors of people, those are around us. اور اس میں I want to question کہ when we are so much affected by our own nerves, ہم لوگ خود جو ہے وہ اسٹک ہوئے ہوتے ہیں، اپنی کوئی سیلف امپروومنٹ نہیں آ رہی ہوتی ہے. اور ایک اگین یہی جو ہماری آئی گیس کہ جو ہماری یوتھ کے جو مین مسئلہ مجھے نظر آتا ہے دیٹ از آور پروکراسٹینیشن اینڈ لیزینس، جس کی وجہ سے ہم لوگ آگے بڑھ نہیں پاتے ہیں. بلیو می، مطلب میں اس چیز پر ایک کہ اپنے لیے جتنی دعا بھی کرتی ہوں، توفیق بھی مانگتی ہوں، کوشش بھی کرنا چاہتی ہوں اور کر نہیں پاتی ہوں. ایون میں نے میک دعا تو دل چاہتا ہے کروں، وہ میرے سامنے اپرچونیٹی بھی ہوتی ہے، بٹ اسٹل آئی ایم انیبل ٹو ڈو دیٹ تھنگ. اور وہ چیز اگین مجھے اتنا اسٹریس میں ڈال دیتی ہے. یہی جو مطلب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ پر مصیبت آتی ہے تو آپ بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں. تو میں اپنے آپ سے جو ہے نا وہ مطلب بیزار کی اپنے آپ سے مایوس مجھے ہونے لگتی ہے. بٹ یہ سچویشن کچھ عرصے سے چل رہی ہے and I don't know how to deal it, how to come out of this. Please help. Thank you. اچھا، میں نے جتنے آپ کو فارمولے بتائے ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی فارمولا ایسا نہیں ہے جو کہ دوسروں سے ریلیٹڈ ہے. یہ سب آپ سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے ہیل کریں گے یا کیسے جو بھی میں نے آپ کو ٹپس دیے ہیں وہ کریں گے. آپ نے جو بات کی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو نفس کی کمزوری ہوتی ہے اس کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے. اب اس میں آپ نے اپنے لیے خود آئیڈینٹیفائی کیا کہ پروکریسٹینیشن آتی ہے، سستی اور کاہلی آتی ہے. مطلب پتہ ہے یہ کام کرنا ہے لیکن اٹھا نہیں جاتا، کیا نہیں جاتا. تو پھر میرا سوال آپ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ سے دعا بھی کر لی، پھر آپ نے بہت فیصلہ بھی کر لیا کہ آئی ہیو آئیڈینٹیفائڈ کہ یہ میرا چیلنج ہے اور میں نے یہ نہیں کرنا. آپ نے اس پہ کتنا مٹیریل پڑھا ہے، یعنی آن لائن جا کر اسلامک لٹریچر جو پروکریسٹینیشن سے ریلیٹڈ ہے، سائیکولوجیکل ایسپیکٹ سے پروکریسٹینیشن، ایکسپرٹس کی ٹاکس آن پروکریسٹینیشنز کتنی سنی ہیں اور ان میں سے کتنی ٹپس کو اڈاپٹ کیا ہے. بیکاز میجورٹی ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ والا سٹیپ مس کر دیتے ہیں. یعنی ہم یہ تو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں لیکن ہم وہ جو کرنے والا کام ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ وہ کر رہی ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے. آپ کہتی ہیں کہ نہیں میں تو بہت آرٹیکلس پڑھتی ہوں، میں نے بہت بکس اس پہ پڑھی ہیں، بٹ آئی ایم اسٹل ناٹ ایبل ٹو ڈو اٹ. دیٹ مینس کہ آپ کے اندر ابھی اتنی زیادہ سمجھیں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے. یو نیڈ سم ایکسٹرا سپورٹ. اور وہ ایکسٹرا سپورٹ آپ کو کہاں سے ملے گی؟ اس کے لیے آپ کو کسی ایکسپرٹ کے پاس جانا ہوگا. جب آپ ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے وہ پھر آپ کو وہی پوائنٹس طریقے سے سکھا کر آپ کو آگے لے کر بڑھیں گے. یہی کہہ رہی ہیں کہ نو آئی ہیو ناٹ اسٹڈیڈ مچ، اونلی فیو پوڈ کاسٹ اینڈ آن لائن ویبینارز. نہیں، میں آپ کی جگہ ہوں یا میں آپ کو بھی یہی ایڈوائز کروں گی، ایوری ڈے یو ہیو ٹو ریڈ اباؤٹ اٹ، ایوری ڈے. میں کل یہاں پر بھی شیئرنگ کری تھی کہ چند سال پہلے کی بات ہے، مجھے اپنے لیے پرابلم فیل ہو رہا تھا کہ ایک دو لوگ ایسے تھے جن کے ساتھ میرا کوئی بہت اچھا ریلیشن شپ نہیں رہا اور آئی واز ناٹ ایبل ٹو فارگیو دیم، جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا. میں بہت کوشش کرتی تھی کہ میں نے ان کو کبھی کچھ نہیں کہنا اور آگے بڑھ جانا ہے، لیکن جب بھی ان لوگوں سے میری انٹریکشن ہوتی تھی یا میں ان کے بارے میں بات چیت کرتی تھی تو میرے اندر بہت اسٹنجینس آ جاتی تھی، سختی آ جاتی تھی.
میں بہت پریشان رہتی تھی. پھر آپ سوچیں میں نے اتنے آرٹیکلس پڑھے, اس سے مجھے کچھ ہیلپ ہوا لیکن پھر بھی میں ریکور نہیں کر رہی تھی. پھر میں نے کتنی بکس منگائیں, جہاں جہاں امیزون سے منگائیں, بک شاپ سے خریدی, ان کو پڑھنا شروع کیا. میں اس پہ بھی نہیں کر پا رہی تھی. تو پھر مجھے موقع ملا کہیں پہ کہ جی آپ ایک کورس ڈیزائن کر کے اسٹوڈنٹس کو آن لائن پڑھائیں. تو میں نے ان سے کہا کہ میں آرٹ آف فرگیونیس پہ بات کروں گی. آپ سوچیں میں نے 10 گھنٹے کا ایک کورس پورا ڈیزائن کیا اور اس نیت سے کیا کہ میں معاف کرنا سیکھوں, اور الحمدللہ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی. سو سم ٹائم یو ہیو ٹو ریئلی ورک ہارڈ آن یور سیلف. ایک اور کوشچن آ رہا ہے کہ سم ٹائمز یو آر ٹیکن بائی بلائنڈ سائٹ اینڈ سم ون ویری ڈیئر اینڈ نیئر ٹو یو اینڈز اپ ہرٹنگ یو after a bond of more than a decade, and they don't give you explanations for their changed behavior either. How does one get over it? Where you can find any reasonable explanation for it to soothe yourself? اچھا, یہ کیونکہ ہمارے اندر نا کلچرلی بھی آیا ہے, ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مطلب ہر چیز کی ہمیں ایکسپلینیشن ملے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں سورہ البقرہ ہی ہم پڑھنی شروع کرتے ہیں تو اس میں کیا آتا ہے, الف لام میم. بہت سی باتوں کی ایکسپلینیشن ہی ہمیں مل سکتی ہے. حروف مقطعات ہمیں بتاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاتے ہیں, زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں. پتہ نہیں ہم اپنے آپ کو کیوں اتنا زیادہ تھکاتے ہیں کہ ہمیں ہر وقت ایکسپلینیشنز ملنی چاہیے. مجھے لوگ تھرولی ایکسپلین بھی کریں اور مجھے وہ سچویشن سمجھ بھی آ جائے اور میرے اندر اس کے لیے ایکسیپٹنس ہو تو پھر میں اس میں سے نکلوں. ایسے نہیں ہوتا زندگی میں. دوسرا یہ کہ ہمیں ہلکے ہلکے بہت سے انڈیکیٹرز مل رہے ہوتے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ ہم فوکس نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے ہم بہت سی باتوں کو مس آؤٹ بھی کر جاتے ہیں. تو اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیں کہ ہیومن بیہیویئرس کو اسٹڈی کریں, کسی کو برا نہ سمجھیں, ہم یہ سوچیں کہ ایوری ہیومن تھنکس فرام دیئر اون پیراڈائم, اور وہ کیسے کیسے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہم اس کے بعد اگر کوئی انسان ہماری زندگی سے جا رہا ہے, ناراض ہو رہا ہے, اور ہم نے اس سے معافی تلافی کر لی ہے لیکن وہ پھر بھی ہم سے ریلیشن شپ اتنا اسٹرانگ نہیں رکھتا, تو دیٹس اوکے, اٹس دیئر چوائس. ہم آگے بڑھ جائیں. یہاں پہ وہ لیٹ گو پھر آپ کو کرنا پڑے گا, نہیں تو پھر آپ کی زندگی کی مزری آپ خود بڑھا رہے ہوں گے, وہ شخص کچھ بھی نہیں کر رہا آپ کے ساتھ. How to push yourself towards hard work when you are in a state of constant inactiveness. Small baby steps لیں, چھوٹے چھوٹے کام, چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹس. اگر آپ اپنے آپ کو یہ بتا دیں کہ میں نے ہر 1 گھنٹے میں جب میں جاگ رہی ہوں 3 دفعہ کمفرٹ زون سے نکلنا ہے, اس جگہ بیٹھتی ہوں اس کے بجائے کسی اور جگہ بیٹھنا ہے, اس طریقے سے ناشتہ کرتی ہوں, کھانا کھاتی ہوں, اپنے ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ کرتی ہوں, تیار ایسے ہوتی ہوں, چھوٹی چھوٹی چینجز لانی ہیں. تو پھر کیا ہوگا, آپ کو جب کمفرٹ زون سے اپنے نکلنا آئے گا تو پھر آپ بہت سے معاملات کو جو ہے صحیح طرح سے ایڈریس بھی کر سکیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے لیے تو میرے لیے یہی ہے کہ اے قرآن ناور, اے وجدان گر, اے بخشش کے روشن خزینے سلام. نگاہوں میں توبہ کے دمچم کے پھول, تلاوت سے پر روز سینے سلام. الحمدللہ, عجب روح کا من و سلوہ ہے تو, کرم ہی کرم کے سفینے سلام. بہت ہی اچھی گفتگو کی انہوں نے, الحمدللہ. میں تو دل کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ واقعی کیا اللہ تعالیٰ نے دل کی کیا چیز بنائی ہے. اس پہ علامہ اقبال کا ایک ابر رحمت ہستی تو اگا دانے دل, جل گئی مزرع ہستی تو اگا دانے دل, حسن کا گنج گرا مایا تجھے مل جاتا, تو نے فرہاد نہ کھودا کبھی ویرانے دل. عرش کا ہے کبھی کعبے کا ہے دھوکا اس پر, کس کی منزل ہے الہی میرا کاشان ہے. الحمدللہ